الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. اس کو تھوڑا واضح کر دیں پلیز. اس کو اگر آپ ہماری پبلک کی نارمز میں واضح کرنا چاہتے ہیں جی بالکل، تو یہ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا تو ان کے باڈی گارڈ نہیں ہونے چاہیے، تو ساروں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں اتنے زیادہ باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو خوف غم نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپیسیفکلی آخرت سے متعلق آخرت کا معاملہ ہے مکمل. کہ آخرت میں کسی کو خوف اور غم نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، اور وہ بھی الٹیمیٹلی نہیں ہوگا. انیشلی تکلیف سے سب گزریں گے جب تک کہ نبی الاسلام کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کر لیں گے اس وجہ سے کہ ہمیں آخرت کا انعام ملنے والا ہے. یہی فی الدنیا حسنہ ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں تکلیف نہیں آنی تو انبیاء کو نہ آتی، صحابہ کرام اور اہل بیت کو اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا. یہ بعض لوگ جو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں نا کہ آپ دین پہ چلیں تو دنیا کی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، بھئی کوئی گارنٹی نہیں. مشکلات جھیلنا آسان ہو جائیں گی. مشکلات تو ہمارا ٹیسٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے جن کی روش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اچانک اس کے پاس ایک پٹاخہ چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ یہ نیچرل چیز ہے. الا ان اولیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی گارڈ نہیں رکھے گا، ضرور رکھے گا. ہاں انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ حضور نگاہ مار کے یوں کر دیتے ہیں، انہیں تو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خوف اور غم نہ ہونا، دنیا میں صبر کرنا آسان اور آخرت میں الٹیمیٹلی کامیابی، یہ اس کا مطلب ہے. علی بھائی ویسے تو آپ نے واضح کیا کہ جو طلاق وغیرہ ایسے مسائل ہیں اس میں آپ بتا دیتے لیکن فتویٰ نہیں دیتے. جی لیکن پھر بھی الگ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کسی بات پہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند قرآن، بخاری اور مسلم ہوگی. علماء جو آپ کو بتائیں گے وہ سند نہیں پیش کریں گے. وہ کہیں گے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، فلاں حضرت کا فتویٰ ہے. سند ہوتی ہماری ہے. دیکھیں سند سے مراد اگر یہ کہتے ہیں نا ڈگری، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ شیعہ کی ڈگری 17 سال کی ہے، کیا سنی ان کی ڈگری مانتے ہیں؟ سنیوں میں 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث پاکستان میں. ویسے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ بھی ہیں. کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبند نے مان لی ہے؟ دیوبند کی عوام بھی بریلویوں کے بڑے عالم کو گمراہ کہتی ہے. یعنی دیوبندی ایک عام انسان بریلویوں کے بڑے عالم سے بھی بڑا عالم ہے، تبھی گمراہ کہہ رہے ہیں نا. اور بریلویوں کا ایک عام آدمی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. یہ ڈگریوں کی ٹوٹل اوقات ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کیمرے میں کہ وہ والی اوقات بھی نہیں ان کی ڈگریوں کی. بات علم پہ ہونی چاہیے. اسلام میں علم ہے، ڈگری نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ کہے نا حافظ صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے ڈگری مانگیں گے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھیں گے اور آپ پڑھ لیں وہی نکلے اور آپ کہیں گے لکھا تو ہوا ہے لیکن بس سند کیا ہے یہ بیان کرنے کی، لہذا میں آیت ہی نہیں مانتا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو بغیر تحقیق کے مانیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ نہ نکلے ہم مجھے میں. سند ہماری قرآن ہے، بخاری ہے، آپ ریفرنس دیں گے آیت کا یا حدیث کا؟ جی ٹھیک ہے. ہمارے علاوہ آج تک ہم نے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی صرف کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں اسلام کے اندر، کہ جو بندہ قرآن و سنت کے ریفرنسز نہ صرف دیتا ہو، ان کے سٹینڈرائز نمبر بتاتا ہو، ڈسپلے کراتا ہو، عربی بھی اردو بھی. یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. اور میں تو اپنی فی البدی گفتگو میں بھی آج بھی آپ نے جتنے کوشچن پوچھے ہیں میں ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے بتایا یہ الموطا امام مالک میں ہے، یہ ابو داؤد ہر چیز کا ریفرنس دیا. بالکل آپ جناب جائیں اللہ کے فضل سے اسلام 360 کھولیں، کی ورڈز لکھیں، وہ کتابیں میں جو بتا رہا ہوں آپ سلیکٹ کریں، حدیثیں نہ کھولیں، مجھے آ کے پکڑ لیں الحمدللہ. اور یہ مجھے ازبر اس لیے ہو چکی ہے کہ میرا اس فیلڈ میں اب قرآن و سنت کی فیلڈ میں ہی اللہ کے فضل سے 16 سال کا تجربہ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، 16 سال سے میں لاکھوں سوالات ہینڈل کر چکا ہوں. تو اب یہ مجھے ازبر ہو چکے ہیں. ذرا یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو کئی ٹیچرز تھے ان کو نومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہو چکے ہوتے تھے، وہ 10 سال سے. ہاں تو میں تو اللہ کے فضل سے
ہفتے میں ایک کلاس نہیں لیتا, میری روزانہ کلاسز ہوتی ہیں, پھر میں کتابیں بھی پڑھتا رہتا ہوں, پھر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی سنتا رہتا ہوں, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے وہ بھی سنتا ہوں, میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. میرا نالج باقی علماء سے بڑھ اس لیے گیا کہ میں صرف بریلوی علماء کو نہیں سنتا, میں دیوبندیوں کو بھی سنتا ہوں. میں صرف دیوبندیوں کو نہیں سنتا, میں اہل حدیث کو بھی سنتا ہوں. میں صرف اہل حدیث کو نہیں سنتا, میں شیعہ کو بھی سنتا ہوں. میں غامدی صاحب کی بھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتا ہوں تاکہ کہیں سے مجھے کوئی اچھی بات پتہ چلے. جو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے فرشتہ اس کی حفاظت میں معمور ہو جاتا ہے. یہ میرا کرائٹیریا ہے جی, اللہ کے فضل سے. اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ چلے ہمیں تو مل جاتا ہے ٹائم, بہت سے لوگ ایسے ملتا ہے لوگوں کو ٹائم, طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا کرائٹیریا کیا؟ اس میں ایک چیز میں کرنا چاہوں گا, اس لیے نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرا کیونکہ مزاج ہی یہ ہے تو میں اپنے مزاج کے مطابق ہی چلتا ہوں. ایک دو بندے آپ کے پاس انٹرویو کر کے گئے, اس کے بعد اب لوگ ان کا انٹرویو کریں, وہ بتا رہے ہیں علی بھائی تو یہ کرتے ہیں, وہ تو سوال طے کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, تو اپنا ایک علیحدہ منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے کہ یار میرے خیال میں تو میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہو کہ میں سوال طے کرتا ہوں. ایک بندے نے بھی پچھلے دنوں کیا نا, میں نے دیکھی ہے, بڑی حیران کن بات ہے. وہ بندہ کون ہے مجھے بتائیں, کون ہے بندہ؟ اب مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا, حالانکہ اس سے میرا بھی انٹرویو کیا, لیکن مجھے اس کی جان پہچان نہیں ہے اتنی. نہیں, صرف سوال طے کرنے نہیں, وہ ایسا نہیں ہوا تھا. ہاں, وہ ایک واقعہ ہوا ہے, وہ سوال طے نہیں ہوا تھا. سوال آج آپ اتنے سوال لے کے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھے, کوئی چیز طے نہیں. ہماری ٹیم اس لیے دیکھتی ہے کہ کوئی ولگر کوسچن نہ آ جائے, کوئی اس طرح کی چیز نہ آ جائے جو کسی کی ذات سے متعلق ہو, اس لیے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں دیکھتا. میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میرا پھر پیشن ختم ہو جائے گا. مجھے یعنی یہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے. اچھا, علماء کو اس لیے پہلے بتانا پڑتا ہے. میں آپ کو بڑے بڑے علماء کی اگر کارستانیاں بتاؤں گے وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کو تیاری کرنی پڑتی ہے کہ یہ سوالوں کے جواب ہی نہیں ان کو پتا ہوتا ہے, اس لیے وہ پہلے سوال منگواتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو بھی ہے, ہم اس سے سوال میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹیم اس لیے دیکھتی ہے کہ یہ والی ہینکی پھینکی نہ ہو. وہ جو ایک واقعہ اگر آپ اس بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, اگر وہی بندہ ہے نا, اس بندے نے ایک شخصیت کے بارے میں ذاتی کوشچن کیا تھا ان کی شادی سے متعلق. ٹھیک ہے, بندے کو مینشن کر کے اس شادی سے متعلق جس شادی کا اقرار اس بندے نے خود نہیں کیا ہوا ابھی, ٹھیک ہے, اور مجھ سے لوگوں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرے گا, تو بھائی وہ ریکارڈنگ کے دوران ہماری ٹیم نے ان کو روک دیا تھا کہ یہ کیا تم حرکت کر رہے ہو, میں کسی کی ذاتی زندگی کیسے ڈسکس کر سکتا ہوں جسے اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا. مجھے اگر ایک بندہ آگے کہتا ہے, فرض کرے جی کہ جی آپ کو پتا ہے جی طارق جمیل صاحب نے ایک چھپ کے شادی کی ہوئی ہے جی, میں کہوں میرے بھائی مجھ سے کیوں سوال کر رہا ہوں, نہ تو مجھے پتا ہے, نہ میرے پاس کوئی نالج ہے, نہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تم لوگوں کی ذات کیوں مجھ سے ڈسکس کر رہے ہو, آ کے مجھ سے دین کا مسئلہ پوچھو, مسائل پہ بات. اس طرح کے سوالات, یہ سینکڑوں پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ یہ ذلیل حرکت ایک بندے نے کی ہے, اور اگر اس نے یہ بات کی ہے تو اسے ہم دوبارہ کہیں گے, اور باقی لوگوں کو بھی کہ جو یہاں کسی کی ذاتی زندگی کو آ کے چھیڑے گا اسے ہم روکیں گے. رہا دین کا مسئلہ, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ پوچھیں, وہ ہم جواب بھی دیں گے اللہ کے فضل سے, وہ آپ کو نہیں روکیں گے. اس کا ویسے روٹین میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ جس بندے کو ٹائم دینا ہے وہ بہت فیمس ہو, بہت چیزیں ہوں؟ حالانکہ میں نے تو 0 سبسکرائبر والے دیکھے ہیں, بالکل نئے نئے لوگ آ کے یہاں سے تو لوگ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں, چینل مونیٹائز ادھر سے ہوئے ہیں, اور ان کو ویورشپ اتنی ملی ہے. اچھا, میرا خیال ہے جواب تو آپ کو پریکٹیکلی مل چکا. میں نے بھی اپنے 2-3 جو میرے ذاتی دوست ہیں انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی تھی, انہوں نے کہا کس سے کریں, میں نے کہا یار علی بھائی سے کریں, ایک تو آپ کے پہلی بار میں مونیٹائز ہو جائے گا, کرائٹیریا سارا پورا ہو جائے گا. میں نے خود 2-3 دوست بھیجے ہیں. اچھا, میں یوٹیوب کی دنیا میں جو دین کے لیے آتا ہے نا, میں اسے پروموٹ کرتا ہوں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دین کا علم ہر پلیٹ فارم سے پھیلے, اس لیے ہم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا. یہاں پہ 1000 سبسکرائبر سے کم والا بھی آیا اور ملین والا بھی آیا, ہم نے دونوں کو دیے. کرائٹیریا یہ ہے کہ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں صبح 9 سے شام 5 بجے تک. ٹھیک ہے, اپنا نام اور چینل کا بتا دیں, پوری تفصیلات وہ آپ کو کیو میں لگا لیں گے. اس وقت بھی more than 50 لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 50 کا مطلب ہے سال بعد باری آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اس میں اگر کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ آ جائے اور کوئی ٹی وی چینل رابطہ کر لے, ظاہر ہے انہیں ہم کیوں میں پھر نہیں لگاتے, انہیں پرائورٹی پہ بلا لیتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, نیشنل لیول کے اوپر بات پہنچتی ہے. اس لیے نہیں کہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں یا ہمیں کوئی بینیفٹ. میں نے آج تک کسی ٹی وی پروگرام سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور ٹی وی پروگراموں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ علماء وہاں آنے کا کتنے پیسے چارج کرتے ہیں. تو میں تو آج یہ بلڈنگ خرید چکا ہوتا اگر میں پیسے چارج کرتا.
ہم نے کبھی نہیں کیا اور نہ کرنے ہیں, یہ ہمارے کرائٹیریا میں نہیں, نہ پوڈ کاسٹ کے لیے کبھی اس طرح کا. تو وہ کیو میں لگوائیں, انشاءاللہ جیسے ان کا نمبر آئے گا انہیں کال ہم کر لیں گے. اگرچہ میرے پاس بڑے بڑے یوٹیوبرز, بڑے بڑے صحافی آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ کرائٹیریا رکھیں کم از کم کے لیے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں, کیونکہ یہ تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں بعض اوقات نئے لوگ آتے ہیں اور وہ آتے شرارت کی غرض سے ہیں, وہ اپنے چینل کے لیے آتے ہیں اور وہ شیطانی کر کے یہاں سے جاتے ہیں, پھر کہیں اور جا کے شیطانی کرتے ہیں اور ویوز حاصل کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے اب چیک پوائنٹ لگا دیا. ٹھیک ہے. اور وہ چیک پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں ہم سے اب آپ نے علماء کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی. ڈسکس کریں گے نا کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, بھائی ان کے پاس جاتے ہیں مجھے ڈسکس کرتے ہیں. میں دین ڈسکس کریں, ہم دین کے لیے بیٹھے ہیں. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں میں لوگوں کو ڈسکس کروں. میں نے لوگوں کے بڑوں کو ڈسکس کر کے ان کا کچھ نہیں چھوڑا, یہ تو بےچارے ہے ہی بچے ہیں, میں نے ان کو کیوں ڈسکس کرنا ہے. ہم ان پرنسپل ٹاپکس کے اوپر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. خواہ وہ کوئی آج کا بندہ اس میں فال کرے یا پرانا بزرگ, وہ علمی دلائل کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے بات کرے. تو کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ وہ رابطہ کر لے, ہم اسے کیو میں لگا لیں گے. انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا اسے کال کر لیں گے. ادھر سے سوال نکلا ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی چینل پہ جانے کی بات کی, رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم نے 1-2 سال پہلے آپ کو دیکھا, آپ ہمیں نظر آئے, اس دفعہ آپ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے ریگولر؟ نہیں, رمضان نشریات میں اس دفعہ میرے ریگولر تقریباً 15-20 پروگرام لاہور رنگ نیو چینل کے لیے ریکارڈ ہوئے. ریکارڈنگ الگ بات ہے, وہ جو ساتھ باقی علماء بھی بیٹھے ہوتے اور بات چیت ہو رہی تھی. ہاں, اس دفعہ کسی نے رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اگر میں نہیں بیٹھا ہوں تو باقی بھی کو بیٹھ کے اس طرح کا نہیں کر رہے. ایک جی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے, جی جی, اور جی ٹی وی پہ ان کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ مجھے لیا جائے, لیکن علماء نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا انجینئر صاحب نہ آئے. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے انجینئر صاحب بیٹھے ہوں گے تو جب وہ کوئی بات کرے گا تو میں اپنا بھی جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس نے ڈنڈی کہاں ماری, تو ان کا ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. ویسے دھمکیاں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھے شعیب مدنی بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا, ٹھیک ہے, کہ ویسے دھمکیاں ضرور لگاتے ہیں لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا, انہیں مسئلہ ان کا